قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کے خروج کی ابتدا آج کے ایران کے شہر خراسان سے ہوگی۔ دجال کے ساتھ چمڑے بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت تک جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ اہم مسجدوں کے ممبروں پر بھی اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ آج ہم دجال کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ آپ نے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، وہ سب چھوڑو، وہ مندر میں جاؤ، وہاں تمہارا کوئی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک آدمی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا جو ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں فروٹس اور پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا، ہاں بالکل، وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہے۔ اس نے کہا، وہاں بہت جلد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا، مجھے لیک آف تبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا، ہاں بالکل، وہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، یہ بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکے سے نکل کر مدینے میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی وہ مدینہ میں آباد ہو چکا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں دجال ہوں، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کریں تو اگر سیدھی لائن کھینچے تو وہ استول آئیلینڈ کے اوپر سے جاتی ہے۔ اس آئیلینڈ پر کالی ماتا کا مندر ہے جو کہ 2000 سال پرانا ہے۔ اگر ہم اس مندر کا جائزہ لیں تو ہمیں صرف اس کے اثرات ہی نظر آئیں گے۔ یاد کریں، عورت جو ایک ڈراونی اور عجیب عورت تھی جو آج کے کالی ماتا کے نام سے، جو ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک ماتا ہے۔ جن صحابیوں نے اس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ اس کالی ماتا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ اس آئیلینڈ پر دجال کو ڈھونڈنے نکلے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں یہ تو نہیں پتا۔ یہ جو جساسہ ہے اسے غور سے دیکھیے۔ 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈ میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گاڈیس کالی ماتا سے انسپائر ہو کر بنایا ہے۔ اور یہ لوگو پچھلے صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور رولنگ سٹونز بینڈ ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے۔ اور دجال کا جساسہ والا آئیلینڈ کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری کو شیک کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ میں بھی ناٹ۔